بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. امام بخاری اپنے شیخ محمد بن بشار جو محدثین کے یہاں پر بندار سے مشہور ہے، جہاں پر حدثنا بندار کہتے ہیں محدثین، اس سے مراد محمد بن بشار ہوتے ہیں. تو کبھی انہیں بندار سے یاد کیا جاتا ہے اور کبھی انہیں محمد بن بشار ان کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں قال حدثنا غندر اور غندر، دونوں طریقے سے اسے پڑھا گیا ہے. محمد بن جعفر ہے، یہ غندر سے مشہور ہو گئے. کسی محدث کے درس میں شور مچا رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے غصے میں ان سے کہا یا غندر، اے غندر، یعنی یہ شور مچانے والے چپ ہو جا. فاشتہر به، تو بیچارے غندر سے ہی کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. اور حدثنا شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ فرماتے ہیں سمعت قتادہ، کہ میں نے قتادہ کو سنا، قتادہ ابن دعامہ السدوسی، صحابی سے روایت نقل کر رہے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور وہ خادم الرسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کان فزع، کہ مدینہ منورہ میں ایک دن خوف کی فضا قائم ہو گئی. فزع، اچانک ایسا ماحول بن جائے، کوئی آواز ایسی آئے، کوئی ایسی فضا بن جائے کہ جس سے لوگ ڈر جائے، سہم جائے، اسے عربی زبان میں فزع کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک قسم کا خوف کی فضا قائم ہو گئی. فاستعار النبی فرسا لنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھوڑے کو مستعار لیا. جی جی کچھ بھی کھا لیتے بچے. ایک ہوتا ہے اجارہ اور ایک ہوتا ہے عاریہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اجارے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی چیز سے نفع اٹھانا اس کو اجرت کے طور پر، اور عاریت کہتے ہیں کسی کی چیز سے نفع اٹھانا بلا اجرت کے. جیسے کہتے ہیں کہ کتاب کتب خانے سے عاریت پر لی، یعنی کتاب کو پڑھنے کے لیے لیا ہے، اس پر کوئی معاوضہ نہیں، اسے واپس کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے بلا معاوضہ جو استنفاع ہوتا ہے اسے استعارہ کہا جاتا ہے. فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھوڑے کو عاریت کے طور پر لیا. یقال له مندوب، امام بخاری کا مقصود یہ ہے ترجمۃ الباب یقال له مندوب، کہ اسے مندوب کہا جاتا تھا. مندوب ای محبوب، اسی لیے مستحب کو بھی مندوب کہا جاتا ہے. تو وہ گھوڑا گھر والوں کے نزدیک محبوب ہوگا کسی وجہ سے، اور اس کی وجہ بھی آگے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ گھر والوں نے اس کا نام مندوب کیوں رکھا. تو کہتے ہیں کہ اس کا نام مندوب تھا، یہی ترجمۃ الباب ہے. فقال ما رأينا من فزع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کوئی خوف کی بات نہیں ہے. وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور اس گھوڑے کو تو ہم نے سمندر کی طرف دوڑتا ہوا پایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو اگرچہ امام بخاری نے صرف ایک مقصد سے بیان کیا ہے، مگر اس سے دوسرے دو چیزیں حاصل ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد تھے، اور قائد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی
خوف کا ماحول ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو خود آگے بڑھ کر اس میں حصہ لے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے تو آپ نے کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ خود اس کے لیے کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. اور جس جانب سے وہ آواز آئی اس طرف آپ گھوڑا لے کر دوڑ پڑے اور جا کر دیکھا کہ کہیں کچھ حادثہ تو نہیں پیش آیا، کیا ہوا، کیسی آواز تھی. پھر جب آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ دوبارہ آ گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قائد سید القومی خادمہم، کہ قوم کا سردار یہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. تو اسی لیے حضرت مولانا اعجاز صاحب، شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا اعجاز صاحب نے لکھا کہ ایک مرتبہ سفر میں مفتی شفیع صاحب کے ساتھ آزادی سے پہلے ہم لوگ سفر میں نکلے تو مفتی شفیع صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے. مولانا اعجاز صاحب نے کہا، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مشہور ادیب گزرے، تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے امیر. کہا کہ اگر امیر بناتے ہو تو امیر کی بات کی اطاعت کرنی ہوگی. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت، آپ کی ویسے بھی ہم اطاعت کرتے ہیں اور امیر بنائیں گے تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اب گاڑی آنے سے پہلے سب کا سامان جمع کیا، کچھ سامان سر پہ لاد دیا اور کچھ ہاتھ میں اٹھا لیا. طلبہ ساتھ میں تھے، طلبہ نے کہا کہ حضرت ہم اٹھائیں گے. تو کہا آپ نے امیر بنایا اور آپ سے میں نے پہلے ہی معاہدہ لیا تھا کہ امیر کی بات ماننی ہوگی، لہذا کوئی بھی میرے پاس سے سامان لے گا نہیں. تو کہا کہ پورا سامان لے کر خود آگے بڑھے اور گاڑی میں سب کا سامان چڑھا. اب کا پورا راستہ ہم لوگوں کو سکی اٹھانی پڑی، کہیں پر کسی کو سامان ہی نہیں اٹھانے دیا اور خود ہی پورا سامان لے کر چلتے رہے. تو شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے علماء دیوبند کو ایسے ہی مقبولیت نہیں عطا فرمائی. وہ اس طرح کے اخلاق کے کیا تھے؟ مالک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ان لوگوں میں کیا ہوتے تھے؟ پائے جاتے تھے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی. دوسری وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے میں ایک خوبی پائی. اور وہ خوبی کیا کہ وہ گھوڑا بہت تیز رفتار چلتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اسے تیز رفتار پایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں کسی خوبی کو دیکھے تو اس خوبی کا اعتراف کر کر اسے بیان کرے، تاکہ جو شخص اس کا مالک ہے جس کے اندر وہ خوبی پائی جاتی ہے وہ اس سے کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا. اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا نام مندوب بھی اسی لیے رکھا تھا، اس لیے کہ وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ دوڑتا تھا. باب ما یذکر من شؤوم الفرس، یہ باب گھوڑے سے نحوست کے ذکر کرنے کے بیان میں. ایک ہے شؤوم جس کے معنی ہے نحوست پکڑنا، اور دوسرے ہیں نیک پالی لینا. اسلام میں نیک پالی لینے کا جواز ہے، مگر اسلام میں نحوست پکڑنے کا جواز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست پکڑنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا. اور حضور نے لکھا کہ لا شؤوم فی ای، کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں. اب احادیث میں بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، گھوڑے میں، گھر میں اور عورت میں. اور بے شمار روایت ایسی ہے جو اس کا انکار کرتی ہے کہ نحوست نہیں ہوتی. تو اب یہ حدیث ہمارے محدثین کے یہاں پر من مشکل الآثار، ان مقامات میں سے ہے جن مقامات کا سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے علماء نے 2 باتیں ذکر کی. ایک تو یہ لکھا کہ کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ اس طرح کا واقعہ امام خطابی کے بیان کے مطابق حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی
تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور یہاں پر ان چیزوں میں نحوست ہوتی ہے یہ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں لوگ ان چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے اسے بیان کر رہے ہیں، مگر اسلام میں اس کے منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زمانے جاہلیت کے ایک نظریے کو، زمانے جاہلیت کے ایک غلط عقیدے کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے مزید کسی چیز کو بیان نہیں کیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ گھوڑے میں کبھی نحوست پکڑتے تھے، کبھی عورت میں، اور کبھی گھر میں نحوست پکڑتے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کے مطابق نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، وہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ضار اور نافع صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی چیز براہ راست نفع پہنچانے والی بھی نہیں اور براہ راست نقصان پہنچانے والی بھی نہیں۔ اسی لیے جادو کے سلسلے میں بھی اسلام کا نظریہ یہی ہے، جس کو قرآن کریم نے ہاروت اور ماروت کے واقعے میں بیان کیا کہ جادو بھی اثر نہیں کرتا ہے مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی مرضی ہو تو جادو بھی اثر کرتا ہے، ورنہ جادو بھی اثر کرتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ العین حق، نظر لگتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے تو وہ دوسری چیز کے اوپر اثر انداز ہو جاوے، نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی شامل حال ہو تو نظر بھی لگتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا قرآن کریم، اس کتاب میں ایسی صورتیں نازل کی گئی جو جادو کو توڑنے والی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید نامی یہود نے سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، اور معوذتیں انہی جادو کے توڑ کے لیے کیا کی گئی تھی، نازل کی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہیں سے حاصل کر لیے تھے، اور ان بالوں میں انہوں نے گانٹ لگا کر اس پر جادو کیا تھا اور ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نشاندہی کی گئی، اور معوذتین کا جب نزول ہوا تو حضرت علی کو کہا کہ تم جاؤ اسے نکالو۔ حضرت علی نے جا کر کنویں سے اسے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کی گانٹ آپ توڑتے گئے اور اس پر معوذتین پڑھتے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو مطلب یہ کہ اثر ضرور کرتے، اسی لیے اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے بھی جو چیزیں اسے بیان کی۔ اصل میں ہمارے زمانے میں ہر چیز میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کلی طور پر جادو اور نظر اور اس طرح کی چیز کے اثر انداز ہونے کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ کلی طور پر اس کے اثر انداز ہونے کو مانتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ اثر کرتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ یہ معتدل رائے ہے کہ یہ جو بھی اثر کرے گا وہ اللہ کی مرضی سے۔ اسی طریقے سے اس کے علاج کے سلسلے میں بھی اسی طرح کے لوگوں کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ غیر مقلدین متشددین قسم کے جو ہوتے ہیں تو وہ سیدھے اٹھا کر یہی کہتے ہیں کہ یہ تعویذ، دندا اور یہ اس طرح سے پڑھ کر پھونکنا اس سے کچھ ہوتا نہیں، جبکہ وہ بھی اب رقیہ شرعیہ پر آ گئے ہیں۔ اب کیا کہ وہ بھی کس پر آ گئے ہیں؟ رقیہ شرعیہ پر، کہ مختلف صورتوں کو پڑھ کر اگر کسی کے اوپر پڑھا جاوے تو اس سے اس کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے، بحال ہو جاتی ہے، اسے صحت ملتی ہے۔ اور کچھ لوگ اسی کو اثر انداز مانتے ہیں۔ تو تعویذ کے سلسلے میں بھی کہ تعویذ بذات خود اثر نہیں کرتا۔ اولاً تو تعویذ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ تعویذ میں ایسی چیز ہونی چاہیے جو خلاف شرع ہو، لہذا کوئی ایسی چیز تعویذ میں استعمال کی جاوے، منتر وغیرہ، جس میں شرک ہو یا کفر ہو یا مکروہ کلمات ہو، تو اس طرح کا تعویذ بنانا جائز نہیں۔ ہاں قرآن کی آیت کے ذریعے سے یا ادب کے ذریعے سے تو اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں۔ تو تعویذ، اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بدعتی حضرات، تو یہ کلی طور پر تعویذ ہی کو اثر انداز سمجھتے ہیں، اس لیے عاملوں کا دھندا وہاں بہت چلتا ہے ہمارے بدعتی احباب کے یہاں پر۔
اور کچھ لوگ اسے بالکل نہیں مانتے ہیں، تو صحیح یہ ہے کہ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، للہ ما فی السماوات ہے، اس طرح کی چیزیں، تو انہی چیزوں کے ذریعے سے علاج کرنے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ تو ممنوع یعنی غیر شرعی جو امور ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے تعویذ کرنا درست نہیں، اگر حدود شرع میں رہ کر ہے تو اس صورت میں کوئی حرج ہے نہیں، مگر پھر بھی خواص کو تو ان چیزوں سے کیا ہونا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہرحال تو ایک تو یہ، دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دوسری محدثین نے اس کی ایک شرح یہ کی ہے، جیسے امام کرمانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں اور ان کے علاوہ بھی دیگر چیزوں میں نحوست نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی آثار نحوست ہوتے، کبھی کبھی کیا ہوتے، آثار نحوست۔ کیا مطلب آثار نحوست کا؟ کہ نحوست ماننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اسلام میں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی نے کسی چیز کو کسی مقصد سے لیا اور اس چیز کو اس مقصد میں استعمال نہیں کر سکا، یا وہ چیز اس کام میں نہیں آ سکی، تو پھر اس صورت میں کہے کہ بھئی اثر نحوست اس میں پایا جاتا ہے۔ جیسے آدمی شادی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اولاد ہو، اگر اس سے اولاد نہیں ہوئی تو پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بڑی منحوس ہے میری بیوی۔ وہ منحوس نہیں ہے، وہ منحوس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے اسے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس سے اولاد ہو سکتی نہیں ہے، تو کہا اس کو کہتے ہیں اثر نحوست۔ کیا کہتے ہیں؟ اثر نحوست۔ تو نحوست نہیں ہے وہ۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں یہ تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہ تین چیزیں جب انسان ایک مرتبہ لے لیتا ہے، اب اگر اس میں کوئی خرابی رہ گئی تو اس کو آسانی کے ساتھ واپس بدل بھی نہیں سکتا ہے اور بیچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بیوی، اگر ایسی بیوی مل گئی کہ جس سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے یا مزاج اس کا ایسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو طلاق نہیں دے سکتے، آپ دوسری بیوی آسانی کے ساتھ کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے اسے اثر نحوست کہا۔ آپ نے گھر لیا، پڑوسی آپ کو ایسے ملے جو پریشان کرنے والے ہیں، تو آپ نے بڑی مشکل سے تو لیا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اسے آپ چھوڑ سکتے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے گھوڑا لے لیا، سواری لے لی، اور اس سواری کو جس کام میں استعمال کرنا چاہیے وہ استعمال نہیں ہو سکی کہ وہ سوار کو صحیح ڈھنگ سے چلتی نہیں ہے، تو اس کو بھی آسانی کے ساتھ بدل سکتے نہیں ہے۔ تو کہا ان چیزوں کو اگر آدمی بہت توجہ کے ساتھ نہیں لیتا ہے تو پھر انسان کو طویل عرصے تک ندامت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ بعض محدثین کا کہنا ہے، فرما رہے ہیں کہ قال حدثنا ابو الیمانی، ابو الیمان سے مراد حکم بن نافع ہے، اور حدثنا شعیب بن ابی حمزہ عن الزہری، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری محمد بن مسلم سے، قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انما الشؤم في ثلاثه، کہ نحوست کا اثر تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ ہی ایسا کر دیا جائے تاکہ سننے والے کو کسی قسم کا کوئی اعتراض اور اشکال باقی نہ رہے۔ فی الفرسی، گھوڑے میں، والمرأتی، اور عورت میں، والداری، اور گھر میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اثر نحوست کو بیان کیا اور گویا کہ مسلمان کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ وہ ایسی چیزوں کو جسے بہت آسانی کے ساتھ بدلا نہ جا سکتا ہو، بہت چھان بین کر کر اسے لے تاکہ اسے بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ آسانی کے ساتھ وہ اسے تبدیل کر سکتا نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن۔ یہ اس روایت سے تو اس سے پہلے والی روایت میں کا جو سوال پیدا ہوتا تھا وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر کسی چیز میں نحوست تسلیم کی جاتی تو عورت گھوڑے اور گھر میں ہوتی. اس کا مطلب حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ نحوست کا تصور نہیں. لیکن اگر مان لو کہ کبھی ایسا ہوتا کہ اس کی گنجائش ہوتی تو ان چیزوں کے اندر میں گنجائش تھی کہ نحوست مانتے، مگر اسلام میں اس کی گنجائش ہے نہیں. لہذا اس روایت سے، اس روایت کے ذریعے سے جو اعتراض ہو سکتا تھا، امام بخاری نے اس ترتیب کے ساتھ روایت کو ذکر کیا کہ وہ اعتراض تو بہت کیا ہو جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے. باب الخیل لثلاثۃ، یہ باب کہ الخیل لثلاثۃ، گھوڑا 3 غرضوں میں سے کسی ایک غرض سے پالا جاتا ہے. یعنی کن اغراض کے لیے انسان اپنے یہاں پر جانور کو پالتا ہے، ان اغراض کو ذکر کیا. خاص طور پر اس زمانے میں سب سے بہترین سواری گھوڑا، وہی تیز رفتار اور وہی سب سے بہتر سواری تھی، اس وجہ سے اسے ذکر کیا. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صرف گھوڑا نہیں، جو بھی سواری یا جو بھی گاڑی یا جو بھی اپنے استعمال کی چیز انسان لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 3 میں سے کسی ایک غرض سے لی جاتی ہے. ان میں سے کچھ اغراض ایسے ہیں جس سے اس کو ثواب ملتا ہے، کچھ اغراض ایسے ہیں کہ جس سے اس کو گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور کچھ اغراض ایسے ہیں کہ جس سے نہ ثواب ملتا ہے اور نہ گناہ ہوتا ہے. تو انسان جو بھی استعمال کی چیز لے اسے کس نیت اور کس ارادے سے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. وقول اللہ، اور اللہ کا قول، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. سورہ نحل کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والخیل والبغال، اور ہم نے گھوڑے کو، والبغال اور کھچر کو، والحمیر اور گدھوں کو پیدا کیا، لترکبوها تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ اور زینت کے لیے بھی اسے پیدا کیا، وَيَعْلَمُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بنائے گا ایسی چیزیں جسے تم جانتے نہیں ہو. تو اس آیت کریمہ کو یہاں پر اسی لیے ذکر کیا کہ مناسبت یہ ہے کہ احادیث میں بھی خیل کا ذکر ہے، باب کے عنوان میں بھی خیل کا ذکر ہے، اور آیت میں بھی خیل آیا، لہذا اس آیت کو یہاں پر ذکر کیا. دوسرا اس کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کی چیز سواری، ان سواریوں کو اللہ رب العزت نے کیوں، کن اغراض اور کن مقاصد سے بنایا، ان کو یہاں پر ذکر کرنا مقصود ہے. اور حدیث جو آگے آ رہی ہے اس میں بھی اسے، تو گویا کہ طابق النعل بالنعل، حدیث اور کتاب یہ دونوں مضمون کو بیان کرنے میں متفق ہے، اس کو ذکر کرنے کے لیے. اور ویسے بھی امام بخاری کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آیت کریمہ یہ باب سے مناسبت رکھتی ہو تو اس آیت کو وہ ضرور کیا کرتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں. تو والخیل والبغال، خیل اصل میں اختالہ کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں مٹک کر چلنا، تکبر سے چلنا. اور گھوڑے کو بھی خیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ مٹک کر چلتا ہے، اپنے سینے کو آگے کر دیتا ہے اور اپنے پاؤں زمین پر زور زور سے مارتا ہے. تو اسے، اور انسان جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو گھوڑے پر بیٹھنے سے انسان میں بھی ایک قسم کا تکبر آتا ہے، اس وجہ سے بھی خیل کو کیا کہا جاتا ہے، خیل کہا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بھی سواری کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ آپ خچر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر اور اونٹ پر بھی سواری کیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ آپ کا تواضع تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلائق تھے، آپ گدھے پر کیسے سواری کر سکتے تھے؟ مگر پھر بھی آپ نے سواری کی تاکہ آپ کے اخلاق کا امت کو کیا ہو جائے، علم ہو جائے. اور حضور نے امت، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مالداروں کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، حضور کی امت میں مالدار بھی ہے، متوسط بھی ہے، غریب بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے اخلاق بیان کیے
کہ کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو آپ گھوڑے پر بیٹھنا یہ تو مالدار کا کام. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متواضع سواریوں کو استعمال نہ کیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ غریب لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہم تو اس پر عمل کر سکتے نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا. بہرحال والخیل والبغال، سورہ نحل جو ہے اس سورت کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے سب سے زیادہ سائنسی مسائل جس سورہ مبارکہ میں مذکور ہے وہ سورہ نحل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے لیے اپنی مخلوق کے عجائبات اور ان کے تخلیق کے اغراض اور مقاصد کو ذکر کیا ہے. اور اسی غرض سے اس سورت میں مضامین کو، اس سورت کا سب سے اہم مضمون ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے مخلوق پر غور و فکر کرنے کی دعوت اس سورہ مبارکہ میں دی. اب اس سورت کا اعجاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. آگے قرآن نے چھوٹا سا جملہ استعمال کیا اور اس کے بعد قرآن آگے بڑھ گیا، لیکن قیامت تک آنے والی تمام کے تمام ایجادات، تمام سواریوں کی طرف اشارہ کر دیا. کیا کہا، وَيَخْلُقُ، کہا ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 3 سواری ہے، اور وہ یخلق وجود دے گا، پیدا کرے گا انسانوں کے ذریعے سے یا براہ راست، ما لا تعلمون، آئندہ مزید ایسی سواریوں کو بھی جس کا تمہیں علم ہے نہیں. تو علامہ طاہر ابن عاشور جو ہمارے اس آخری دور کے بہت بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، التحریر والتنویر کے نام سے آپ نے تفسیر لکھی ہے، زیادہ نہیں صرف 30 جلدوں میں ہے. تو اس تفسیر کے اندر میں آپ نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا اعجاز اس طور پر، اس آیت کریمہ سے اس کے اللہ کی کتاب ہونے کا پتہ اس طور پر چلتا ہے کہ اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ان چیزوں کو بنائے گا جسے تم نہیں جانتے ہو. تو کہا کہ اس میں گاڑی بھی آ گئی، اس میں ہوائی جہاز بھی آ گیا، اس میں پانی کا جہاز بھی آ گیا، اور اس میں انسان اپنے سفر کے لیے اور اپنے سامان کو اٹھانے کے لیے قیامت تک کے جتنی چیزیں بناتا رہے گا، یخلق ما لا تعلمون میں سب کیا ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے. اسی لیے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی وہاں پر، کہا اللہ رب العزت نے یخلق ما لا تعلمون کہہ کر ما لا تعلمون کہہ دیا. ایسا نہیں کہا کہ اللہ رب العزت نے کہ سیارہ آئے گی، طائرہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے لیے اس کا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. بولے طائرہ کیا ہوگا، یہ سیارہ کیا ہوگی، یہ دراجہ کیا ہوگی، یہ دراجۃ الناریہ کیا ہوگی. تو ان کے لیے اسکوٹر سمجھنا مشکل ہوتا، ان کے لیے گاڑی سمجھنا مشکل ہوتا، ان کے لیے ہوائی جہاز سمجھنا مشکل ہوتا. تو ان کے لیے سب مشکل ہوتا. اس لیے ما لا تعلمون کہہ دیا کہ قیامت تک اب جو بھی کچھ آتا رہے گا وہ اللہ رب العزت، گویا کہ اللہ انسان کو وہ عقل، وہ ذہانت اور وہ فطانت دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے عجیب جملہ استعمال کیا، یصنعو بھی نہیں کہا. کیا کہا، کیا مطلب؟ خلقہ کے معنی آتے ہیں مادہ پہلے سے موجود ہو اس میں سے بنانا. خلقہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ مادہ پہلے سے موجود ہو اس میں سے کوئی حیرت انگیز چیز کو انویٹ کرنا، اسے بنانا، ایجاد کرنا، اسے کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ انسان چاہے کچھ بھی بنائے، مگر اسے ہم نے جو مادہ بنا کر رکھا ہے اسی مادے کو ملا جلا کر بنانا پڑے گا. اپنے طور پر تو وہ کہ مادہ بھی خود بنائے اور اس چیز کو بھی خود بنائے، لوہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اسی کے ذریعے سے اسے سب چیزیں کیا کرنی پڑے گی. تو اسی لیے قرآن کریم نے کون سا لفظ استعمال کیا، یخلقو. ایک بات اور بڑی اچھی بیان کی یہاں پر وزینہ قرآن کریم نے، کہ انسان جن سواریوں کو اور جن چیزوں کو اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت ایسی بھی ہے کہ وہ زینت کے لیے بھی متلاشی ہوتا ہے. تو اگر وہ ایسا گھوڑا خریدے جو دکھنے میں بھی اچھا ہو تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں. اگر وہ ایسی گاڑی جو اسے بھائے اس کی نظر کو اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہو، کیا
کیا بول رہا ہوں میں؟ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہو. خود مشکل سے 10-20 ہزار کا مالک نہیں ہے اور گاڑی خریدتا ہے 10 لاکھ روپے کی لون کے اوپر، تو یہ جائز نہیں. کیوں؟ اچھی گاڑی بندے کو تو اچھا ہی پسند ہے، تو یہ جائز نہیں. جو بھی چیز انسان لے اپنی ضرورت کی چیز اپنی حیثیت کے مطابق. ہاں ایک